السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ہمارے چینل سے جوڑیں تاکہ یہ آسانی ہندی اردو بول چال کے اندر جو ہم تفسیر لے کر آتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الحجر کی ابتدا کی تھی اور اس کی آیت نمبر 33 تک 1 سے 33 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 34 سے سورۃ الحجر کی شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فاخرج منها فإنك الرجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے فرمایا نکل جا کہ تو مردود ہے، بلا شبہ یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ لعنت ہے یہ شیطان کے بارے میں، یعنی ابلیس جو تھا اس کے بارے میں ہے۔ یہ ہم نے پچھلے درس میں بہت ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتوں کی جماعت کو، جس میں یہ مردود ابلیس بھی تھا۔ سجدہ کرنے کو کہا کہ سجدہ کرے، سارے کے سارے سب سجدہ کرے، مگر ابلیس جو شیطان تھا اس نے نہیں کیا اور وہ تکبر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی تو جو ہے سجدہ نہیں کرا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں جو تو گلے سڑے گارے سے تو نے بنایا ہے، کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے، میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو وہ تکبر میں اس نے یہ بات کہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخرج، نکل جا یہاں سے، میری نافرمانی کی تو نے تو نکل جا، تجھے جزا کے دن تک، یعنی کہ تو لعنتی ہے یوم الدین تک، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ لعنت تو قیامت کے بعد بھی ہے بلکہ دائمی ہے، مگر چونکہ دنیا دار الاختیار ہے لہذا اس کا ذکر بطور خاص فرما دیا، یعنی کہ لعنت تو اس کو ہمیشگی کی ہے۔ جس تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تو لعنتی ہے، تو لعنتی ٹھہرا، تو لعنتی ہو گیا، تو وہ ہمیشگی کی لعنت میں ہے۔ مگر کیونکہ ایک دن مقرر ہے قیامت کا دن، تب تک تو تجھے اختیار کچھ دیے گئے نا، جو اختیارات تو نے مطالبہ کیا، تو وہ حساب سے کیا ہے، وہ یوم الدین تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بتائی۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اب آگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ لوگ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے، یعنی کہ قیامت کے روز تک مجھے مہلت دے، مجھے اختیارات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، یعنی جا، تجھے اختیارات دیے جاتے ہیں، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تجھے اجازت دی جاتی ہے اس وقت تک جس کا ہمیں علم ہے، صرف قیامت کب ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ وہ بولا رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے ورغلایا ہے تو میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ورغلا کر چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ بھئی اب میں اس آدم کے ذریعے سے ورغلایا گیا ہوں، یعنی کہ مجھے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا، تو ذریعہ یہ آدم ہے نا، تو میں اس کی تمام نسل کو ورغلا کے چھوڑوں گا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اب میں دنیا میں بسنے والے جانداروں میں جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے، تو اس نے کہا کہ میں چیلنج کیا اس نے کہ میں ورغلا کے چھوڑوں گا، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ بات اللہ رب العزت سے چیلنجن کہی۔ الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم۔ الا یہ کہ ان میں سے تیرے چند مخلص بندے ہی بچیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ اس نے کہا کہ میں ساروں کو تو ورغلا نہیں سکتا، مگر اس میں بھی کچھ بندے تیرے رہیں گے جو مجھ سے بچیں گے۔
تو اللہ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا ہے، یعنی کہ وہ لوگ اس راستے پر چلیں گے جو سیدھا سچا راستہ ہے، وہ لوگ اس کے شر سے بچیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ میرے بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا بس صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے، اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر، جو میرے مخلص بندے ہیں، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ نہیں بھٹکیں گے، نہ وہ برگلائے جائیں گے، نہ وہ بھٹکیں گے، وہ سیدھا راستہ پکڑیں گے، ان کے اوپر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں، جو صرف ان پر زور چلے گا تیرا جو تجھ سے برگلائے گئے ہیں اور گمراہوں کا جو تیری اتباع کریں گے، اور وہ جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے لوگوں کو وعدہ دیا گیا، اور سارے کے سارے تیرے سمیت سب کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ اہل جہنم کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، ہر گروہ کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہوگا، ہر دروازہ ایک طبقے کے لیے ہوگا، جیسے فرمایا یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہ سورہ نساء میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی جو طبقات رکھے ہیں وہ طبقے میں سب سے نچلے درجے میں منافق رہیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان طبقات کا ذکر کیا ہے، جہنم سعیر، لظی، قطر، سقر، جہنم اور حاویہ، یہ اس کے جو طبقے ہیں اس کے بارے میں یہ تشریح میں آیا ہے ابن عباس کے اقوال کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا، متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ 7 طبقوں میں وہ منقسم ہوں گے، مگر جو متقی لوگ ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، وہ باغوں اور چشموں کے ساتھ وہ لوگ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا۔ ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ کہا جائے گا کہ ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کو ہم جنت میں ڈالیں گے، اگرچہ اس میں کچھ بھی دل میں کپٹ، دل میں کدورت ایک دوسرے کے خلاف ہوگی تو وہ بھی ہم نکالیں گے، اور بھائی بھائی بن کر کے وہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ان کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، کر رکھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صلح صفائی کروائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جو انہوں نے جنگ جمل والا جو واقعہ تھا جس میں حضرت علی کے گروہ نے سیدنا طلحہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ اگرچہ ہمارے دلوں میں بھی اگرچہ کچھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صاف کر دے گا۔ یہ انہوں نے بات بتائی۔ مفسرین کہتے ہیں واضح رہے کہ ان کے درمیان بعض غلط فہمیوں کی بنا پر کچھ رنجشیں پیدا ہو گئی تھیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جنت میں جنتی مختلف درجات پر فائز ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رنجش نہ پیدا ہوگی، ہر جنتی اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوگا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کدورت نکال کر کے، ان کے جو دلوں کا میل نکال کر کے وہ جو ہے ان کو جنت میں ڈالے گا، ان کے اندر کپٹ نہیں ہوگی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا تھا کہ کیونکہ بعض اختلافات جو ہے وہ ہو جاتے ہیں نا انسانوں کے درمیان میں، آج جو لوگ ان اختلافات کو بہت بڑا چڑھا کر کے پیش کر کے اور وہ دین اور ایمان کا حصہ بنا کر کے، اگرچہ وہ اس کے گروہ میں رہا تو وہ بے دین، اس کے گروہ میں رہا تو یہ دیندار، اس طرح کی باتیں کر کر کے صحاباؤں کے درمیان میں بھی اختلافات کو عروج تک پہنچاتے ہیں۔ خاص کر کے یہ جو پڑوسی ملک ہیں وہاں کے کچھ جاہل قسم کے مولوی ہیں، جیسے انجینئر مرزا اور اسی طرح کے کچھ جاہل لوگ ہیں جو
صحابہ کے اختلافات کو ہوا بنا کر کے معصوم عوام کے اندر اختلافات کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس کو دین و ایمان کا حصہ بنا لے رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت دیگر صحابہ کرام کے درمیان میں جو اختلافات تھا وہ خود حضرت علی کے قول کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم پر یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے قرآن مجید کی کہ اگرچہ کسی مسلمان مومن کے اندر اگرچہ کوئی اختلاف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اختلافات کو جنت میں ڈالنے سے پہلے دھو دے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اور طلحہ اور زبیر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، جو جنگ جمل پیش آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف کر کے وہ دھو کر کے ہم سب کو ایک ساتھ جنت میں ڈالے گا اور ایک دوسرے کے سامنے ہم تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات میں بیان کر رہا ہے نا۔ تو اس آیات کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اگرچہ کچھ اختلاف ہوا بھی تھا تو، مگر آج جو ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا وہ تو جنتی تھا، مگر جو ان کے بالمقابل میں آیا وہ جہنمی ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں آج کل بہت زیادہ میڈیا پر گشت کر رہی ہیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق خود انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا کہ مجھ سے اختلاف کرنے والوں کے درمیان اور میرے درمیان میں جو اختلاف ہوا تھا وہ مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں میں ڈالے گا سب کو، تو ہمارے دلوں کے درمیان میں جو اختلافات تھے اس کو دھو کر کے ہم کو جنت میں ڈالے گا۔ یہ قول کافی نہیں ہے ان رافضیوں کے لیے، ان جو ہے بدباطن ملاؤں کے لیے جو یہ اختلافات کو ہوا دے کر کے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، یقیناً ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر یہ عشرۃ المبشرہ کے صحابی ہیں، مگر اختلاف ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی قصاص پر۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے نازیبا جو ہو کیا کہتے ہیں ان کو الزامات لگا کر کے اور بے بنیاد الزامات لگا کر کے، جس کا جواب مختلف صحاباؤں نے دے دیا تھا، کن کو؟ ان بلوائیوں کو جو کوفہ، بصرہ اور مصر سے آ کر کے یہ لوگ مدینے کے اندر قتل و خون اور غارت گری کرنا چاہتے تھے، مدینے کے باہر ٹینٹ ڈال کر کے مدینے کا محاصرہ کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کر کے عین ان کو جو ہے تلاوت قرآن کے موقع پر ان کو ذبح کیا۔ ان کی بیوی نے ان کو بچانے کی کوشش کی، نائلہ نے، مگر ان کی 2 انگلیاں کٹ گئیں۔ ہاں، اور آج بھی استنبول کے جو عجائب گھر ہے اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پڑھے تھے، جس پر ان کا خون کے خطرے گرے تھے ان کی شہادت کے وقت، وہ آج بھی محفوظ ہے عجائب گھر میں۔ اگرچہ کبھی استنبول جانا ہوا تو انشاءاللہ میں بھی ضرور دیکھوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اگرچہ کوئی آپ جائے تو ضرور ویڈیو شیئر کریں کہ وہ قرآن مجید جس پہ سیدنا عثمان کا خون آج تک ہے۔ تو ایسے عالم میں ان بلوائیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اور قتل کے بدلے میں قتل کرنے کے بعد ہوا کیا؟ خلیفہ تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب جو دوسرا خلیفہ بنے گا اس کا فرض ہوگا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمتاً اس میں تاخیر ہو رہی تھی قصاص لینے میں، تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ قصاص لیں، اور ان کے ساتھ ایک جمع غفیر صحابہ کا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کے بارے میں قصاص لیا جائے۔ اور وہ لوگ جو بلوائی تھے وہ لوگ اپنا اسٹینڈ ایسا بنائے ہوئے تھے کہ اگرچہ خدا نہ خواستہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے کام نہ لیتے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قتل کرتے، آپ کو بھی شہید کر دیتے، ایسی نوبت آئی تھی۔ تو دور اندیش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تھے، آپ کی جو ہے لڑکپن سے آپ کے ہی ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وہاں تک پہنچے تھے آپ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دور اندیش تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، تو آپ نے دور اندیشی سے کام لیا۔ اب اسی اثنا میں ان بلوائیوں نے جو ہے اختلاف بنا دیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف جو ہے مشورہ دیا، اور جو ہے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر جو صحابہ تھے ان کو بھی جو ہے اختلاف کا موجب بنایا، اور یہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ بھئی ہم حج کو جاتے ہیں، عمرہ کو جاتے ہیں، ہم کو اجازت دو۔ حضرت علی نے بڑے شوق سے کہا کہ بھئی آپ جاؤ، مگر یہ ہوا کہ حضرت علی کیونکہ چاروں طرف بلوائیوں کے گروہ مطلب ایک طرح سے ہاؤسڈ ارسٹ میں تھے، یعنی کہ وہ جو بلوائی لوگ تھے 3-4 ہزار کی تعداد میں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی موقف پہ تھے کہ مدینے کے اندر کسی بھی طرح خون خرابہ نہ ہو، یہ چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور حضرت عثمان نے بھی یہی اختیار کیا کہ دیگر گورنر جیسے عمرو بن عاص ہے، سیدنا امیر معاویہ ہے، یہ لوگ جو ہے آلریڈی حضرت
عثمان کو کہا تھا کہ ہم شام سے جو ہے فوج کو 20,000 10,000 کی فوج کو مدینے کی حفاظت کے لیے بھیج دیں گے، یہ بلوائیوں کا کام تمام ہو جائے گا۔ مگر حضرت عثمان نے کہا کہ چونکہ حضرت عثمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یہ یاد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں کرتا اتارنے کو کہا جائے گا مگر تم کرتا نہ اترنا، اور یہ بلوائیوں کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ خلافت چھوڑ دو، تم فلاں کیے ہو، تم بدر میں نہیں تھے، بدر سے بھاگے، احد سے بھاگے تھے، بہرحال ایسے بے بنیاد الزامات۔ حالانکہ بدر کا جواب یہ تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیہ، غالباً ان کا نام رقیہ ہے، جو حضرت عثمان کی نکاح میں تھی، آپ بیمار تھیں، حضرت عثمان کو آپ نے ہی کہا تھا کہ بھئی ان کی تیمارداری کرو بدر کا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان کے نام سے بھی مال غنیمت ان کو دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ جتنے بھی صحابہ شریک تھے ان سب کو جو ہے مال غنیمت دیا، جس طرح کے قدمی کو، ان کے گھوڑے کو کس طرح دیا جاتا ہے نا، تقسیم ہوتی ہے مال غنیمت کی، حضرت عثمان کے حصے میں بھی آیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود گواہی تھی، مگر یہ بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت ظلماً قتل کیا، بے بنیاد ان کے اوپر الزامات لگائے اور بآخر قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ وقت چاہتے تھے کہ ان بلوائیوں کو ٹھکانے لگائیں، مگر اب اختلاف ہونا تھا تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہی لوگ بڑے صحابہ بچے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا، آپ چلے گئے دنیا سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، آپ چلے گئے، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، آپ چلے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد طلحہ اور زبیر کا ہی نمبر تھا عشرۃ المبشرہ میں، جو عبد الرحمن ابن عوف اور یہ دیگر ان لوگوں کا ہی تھا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ ہاں، تو حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ وقت ملے، میں ان بلوائیوں کو ٹھکانے لگاؤں جو حضرت عثمان کے قاتل تھے۔ ارے بھائی، سگے ساڑو تھے، اپنی سالی کے شوہر تھے، سگے ساڑو تھے، اور کیا کوئی ساڑو کو قتل کرے گا تو چھوڑے گا؟ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ مگر بلوائیوں نے کیونکہ محاصرہ کر لیا تھا، اور طلحہ اور زبیر وہاں سے اجازت لے کے نکل گئے اور بصرہ پہنچے، اور بصرہ میں جو ہے یہ لوگ جمع ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بلوائی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت طلحہ اور زبیر اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ سارے جو ہے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ مدینے سے دور جانا چاہ رہے تھے، تو بصرہ کے مقام پر جب یہ لوگ پھر اس کے بعد آمنے سامنے کی بات ہو گئی، اختلاف پیدا ہوا، تو جنگ جمل واقع ہوئی۔ جنگ جمل سے مراد یہ اونٹوں والی جنگ، جس میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اونٹ پہ آئی تھیں، آپ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ یہ کسی طرح جنگ روکی جائے، ہاں، مگر افسوس یہ کہ یہ جنگ ختم بھی ہونے والی تھی، یعنی شروع ہونے سے پہلے، مگر کچھ بدبخت جو بلوائی تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ میں تھے، جنہوں نے یہ فتنہ بھڑکایا۔ پھر وہ جو ہے صلح والی بات ختم ہو کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ گئی تھی تو صلح کا پورا موقف بن گیا تھا، مگر افسوس کہ بلوائیوں نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، اور جنگ ہوئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قید کر لیا گیا، اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں، وہ تو الگ ٹاپک ہے، لمبی ٹاپک۔ تو میں یہ چلتے تو اختلاف جو ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ اور زبیر کے تعلق سے، جن کا انہوں نے ذکر کیا تھا اس آیت کو لے کر کے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختلاف مٹا کر کے جنت میں ڈالے گا، تو وہ یہی اختلاف تھا جو جنگ جمل کی صورت میں پیش آیا تھا۔ تو بات میں سمجھتا ہوں ناظرین مکمل سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت علی، حضرت عثمان، تو حضرت علی کے دل میں یہ بات تھی کہ اس آیت کی روح سے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو قدرت ہے وہ نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں، رحم والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی بتا دو، کہ ہمارے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اور جو میرے بندے ہیں ان کو نہ وہاں سے کبھی نکالا جائے، جنت میں ڈال جانے کے بعد وہ نہیں نکالے جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ جب پورا ہو جائے گا، سزا وضع ہو جائے گی، تو ان کی موتوں کو لا کر کے ایک دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اب کوئی موت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی المناک عذاب ہے، کہ بھائی میں صرف رحم کرنے والا ہوں ایسا ہی نہیں ہے، مگر میں ظالموں کو سزا دیتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی دونوں صفات کا اکٹھا ذکر فرما دیا ہے، جیسے اور بھی کئی جگہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارو، سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ صرف رحمت کی امید لگا کر انسان صحیح راستے پر رہ سکتا ہے، نہ صرف خوف کو اپنے اوپر سوار کر کے، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ فرمایا، یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ تاہم رحمت کا پہلو راجح ہی رہنا چاہیے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق مکمل کر لی تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا جو کہ اس کے پاس عرش پہ ہے، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غضب اور رحمت کی صفات ہیں تو وہ غضب پر رحمت ہمیشہ غالب ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش گوئی کی، ہمیں بتا دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتلائیے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا، ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے ابراہیم کے واقعات بھی بتاؤ کہ ان کے پاس جب مہمان آئے تھے انہوں نے سلام کیا تھا۔ یہ مہمان وہی فرشتے ہیں جو قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے انسانی شکل میں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں آئے اور اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا، ولادت کا کی خوشخبری دے دی۔ سورہ ہود میں بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خوف کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب انہوں نے انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھیں تو انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا، جس سے انہیں اندازہ ہوا کہ فرشتے ہیں، اور خوف اس کے لیے محسوس ہوا کہ یہ کس قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی کہ جب انہوں نے بچڑا لا کر کے، ذبح کر کے، پکا کر کے لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھا تو وہ کھانے پینے کے عادی تو نہیں رہتے نا، حاجت نہیں رہتی فرشتوں کو، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ فرشتے ہیں تو لہٰذا کسی نہ کسی عذاب کے لیے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ کس بستی کے عذاب کے لیے آئے ہوں گے، اس واسطے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون۔ وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک منٹ اذان ہو رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون۔ وہ کہنے لگے، ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا تعجب تھا کہ جب یہ فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ڈالنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دیتے ہوئے آگے جانا تھا ان کو، تو ابراہیم علیہ السلام نے تعجب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعجب اس لیے نہ تھا کہ وہ اسے ناممکن العمل سمجھتے تھے، بلکہ اطمینان قلب کے لیے تھا، جیسے فرمایا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھلا تو کیسے مردے زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا، کیوں نہیں، بلکہ میں تو اطمینان قلب کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان ہے، مگر کچھ چیزیں جو میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرے اطمینان قلب کے لیے۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بچہ ہوگا اس عمر میں۔ تو جو لوگ مایوس ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دے رہا، تو مایوس نہیں ہونا۔ ابراہیم علیہ السلام 90 سال تک بے اولاد تھے، 90 سال کی عمر تک پہنچے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 90 سال تک یہ جو ہے بے اولاد تھے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، پھر اسحاق کی خوشخبری دی۔ تو یہ بات وہی ہے، کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں؟ پھر یہ کیسی بشارت رہی؟ آگے اللہ فرماتا، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے، وہ کہنے لگے، ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، لہذا مایوس نہ ہو جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ بشارتیں حضرت ابراہیم کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ پھر انہوں نے جواب دیا، وہ کہنے لگے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں،
ہاں، سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے ہم نے یہی مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اب یہ سوال و جواب فرشتوں اور حضرت ابراہیم کے درمیان میں چلا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن نے خطب کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہ کسی ناگوار صورتحال کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فرشتے صرف اسحاق کی بشارت دینے ہی نہیں آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگایا خالی یہ بشارت دینے کے واسطے نہیں ہے، ان لوگوں کا کام بھی دوسرا بھی ہے، تو وہ قوم لوط کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ قوم لوط لونڈے بازی کے فحش مرض میں گرفتار تھی۔ یہ ایسا غیر فطری فعال ہے جو کہ کسی حیوان میں بھی دریافت نہیں ہو سکا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف ہرگز نظر رحمت سے نہ دیکھے گا جو کسی مرد سے یا اپنی عورت سے اس فعل کا ارتکاب کرے۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ بعض ائمہ کے قریب اس کی سزا زنا کی سزا ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ رجم کر دیا جائے۔ اس قوم کی بدماشی صرف اس حد تک ہی نہ تھی بلکہ قرآن کے الفاظ میں کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، راہزنی کرتے ہو، اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ عنکبوت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے۔ یہ بے حیائی کرتے ہی نہ تھے بلکہ کھلے عام کرتے تھے، یعنی کہ یہ صرف بے حیائی نہیں تھے، چھپ چھپا کے بھی نہیں کرتے تھے، اعلان اعلان روڈوں پہ جہاں سمجھ میں آیا وہاں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کی ساتھی تھی۔ یہ قوم علاقہ صدوم کی رہائشی تھی جو آج کل شرق اردن میں ہے، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے بدفعلی، لونڈے بازی، مرد سے مرد کا جو زنا ہے وہ چھپا کر بھی نہیں کرتے تھے بلکہ اعلان اعلان ان کے معاشرے میں یہ رواج تھا۔ آج بھی جو ہے LGBT اور یہ گے سیکس وغیرہ، شی میل گے سیکس، ایسے جو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے حرکات وہی صدوم کی قوم جو قوم لوط کہلاتی ہے، یہ کام میں آج ہمارے ملکوں کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے دھارمک لوگ ہو جانے کے باوجود حکمرانی میں پھر بھی یہ LGBT اور یہ گے، یہ ساری چیزوں کو کیسے پرمیشن مل رہا ہے، اللہ جانے بہتر ان کے دلوں میں کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں ریلیجیس لوگ رہتے ہیں، ہماری اکثریت، ہماری ڈیموکریسی، انڈین ڈیموکریسی ریلیجیس پیپل کی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھسٹ ہو، جو بھی ہو، ہم ریلیجیس ہے اور ہر ریلیجن میں اس عمل کو گناہ قرار دیا گیا ہے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ پھر بھی یہ پتہ نہیں ہے کس کے دباؤ میں آ کر کے یا کیا مسئلہ ہے، یہ ہم جو ہے یہ چیزوں کو غیر فطری ان نیچرل سیکس کو کس طرح جو ہے ہم اجازت دے رہے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال اب کورٹ کا فیصلہ ہے یا پھر بڑے لوگوں کی بات ہے، یہ ہم چھوٹے لوگ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر دھرم کے اندر یہ گناہ ہی کہلائے گا جو لونڈے بازی اور یہ گے سیکس وغیرہ کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری اولاد کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آگے اللہ فرماتا فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون واتیناک بالحق وانا لصادقون۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں۔ فرشتوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ دستک دی، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ شک کر رہے ہیں ہم عذاب دینے کے واسطے آئے ہیں اور ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے خوبصورت اجنبی نوجوانوں کی شکل میں تھے، لہذا لوط علیہ السلام خوف محسوس ہوا کیونکہ وہ اپنی قوم کی خصلت سے آگاہ تھے۔ یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اجنبی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں یہ فرشتے آئے تو اب قوم کے جو ہے لونڈے باز جو بدکار لوگ تھے ان لوگوں سے حضرت لوط کو ڈر ہوا کہ گئی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوائی نہ کرے یہ لوگ آ کر کے، اب میرے گھر پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ہم سچے ہیں، ہم عذاب لے کر آئے ہیں، ہم تیرے لوگوں پر عذاب لے کر آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، تو ڈرنا نہیں، تو ٹینشن نہیں لینے کا بھائی۔ یہ بات حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا۔ فاسری بأہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون۔ لہذا تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، آ کے بولے بھائی تم اب راتوں رات نکلنا ہے، ان کا ہم کام پہچاننے، ان کا عذاب، ان کو بہت بھیانک عذاب ڈال رہے ہیں، تم اپنے پورے خاندان کو لے کر کے نکل جاؤ، یہاں پہ تمہارے پاس تمہارے اوپر جو ایمان لائے تمہارے ساتھ جو ہیں ان کو لے کر کے تم کو جو جگہ بتائی جا رہی ہے وہ جگہ پر چلے جاؤ، سب کو آگے بھیجو، تم پیچھے رہنا اور مڑ کر کوئی بھی نہیں دیکھنا۔ یہ وہ لوگوں نے کہا۔ آپ کو شام کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ہوا،
مفسرین کہتے ہیں کہ صدوم سے نکل کر کے، صدوم یہ اردن کا کچھ علاقہ ہے، اب اردن میں آتا ہے غالباً، تو شام جہاں پر دمشق ہے، ادھر ادھر کے جو اچھے علاقے ہیں ادھر جانے کا حکم حضرت لوط کو دیا گیا تھا، اور کوئی مڑ کر نہ دیکھے، یہ بھی کہا فرشتوں نے۔ آگے اللہ فرماتا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ کیا کہا گیا؟ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، صبح ہوتے ہی یہ لوگ ختم، اب یہاں بکھر جائے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب یہ گفتگو چل ہی رہی ہے کہ بھائی یہ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے، اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے۔ اب یہ گفتگو چل رہی، جو پیغام لانا تھا پیغام لا لیے، تو اب یہ لوگ جو شہر والے ہیں دوڑتے ہوئے، جب انہیں یہ علم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے ہاں خوبصورت مہمان آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اپنی خصلت سے مجبور ہو کر خوشی خوشی دوڑے چلے آئے کہ بھائی اب نوجوان لڑکے تھے، اب ان کو حاصل کرنا ہے، تو یہ خوشی خوشی جو ہے وہاں پر آ گئے دوڑتے ہوئے لوگ۔ آگے جو ہے لوط نے ان سے کہا یہ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہاں کی حمایت نہ کیا کرو؟ اب یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہاتھ پر پہلے، بھائی میرے مہمان ہیں، ہاں میرے مہمان کے سامنے مجھے ذلیل مت کرو رے بھائی، جاؤ یہاں سے، ہاں بول کے بول رہے ہیں۔ تو اب وہ قوم والے کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو دنیا جہان کے جو ہے لوگوں کی حمایت کرنے نہیں، ہٹ جا تو ہمارے بیچ میں سے۔ یہ بات ان لوگوں نے کہی کہ دنیا جہان کے لوگوں کی حمایت کرتے مت پھرو، چھوڑ دو، ہمارے حوالے کر دو ان نوجوانوں کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو مسافروں وغیرہ کو پناہ دینے سے منع کر رکھا تھا، یعنی کہ یہ جو ہمارے معاملے ہیں یہ تیرے کو پہلے بتا دیے تھے نا، تو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت نہ کیا کرتا۔ پھر لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، بول کے انہوں پیش کر دیے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مرد بچوں کو چھوڑ دو رے بھائی، ہاں کچھ کرنا ہے تو یہ پاک تمہارے لیے بیٹیاں ہیں، قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے ان سے جو ہے ضرورت تمہاری پوری کر لو۔ ایک جو ہے فطری بات انہوں نے بتائی، ان لڑکیوں سے نکاح کر کے فطری ہی طریقے پہ چلو۔ یاد رہے کہ قوم کی بیٹیاں بھی نبی کے لیے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یا جو تمہاری بیویاں ہیں انہی سے اپنی جنسی خواہشات پوری کرو۔ یہ سب کلام اس وقت ہوا جب لوط علیہ السلام کو یہ ملنا تھا کہ یہ مہمان فرشتے ہیں، یعنی کہ یہ جو کلام ہے، یہ بات جو ہے اس وقت ہو رہی کہ اب ان کو معلوم نہیں کہ یہ نوجوان کون ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی علم نہیں ہوا، یہ لوگ جو ہے ان کو جو ہے ابھی پورا خلاصہ نہیں کرے تھے، یہ بات مفسرین نے بتائی ہے۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محترم اور مکرم جان کوئی پیدا نہیں کی، مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے علاوہ کسی اور جان کی قسم کھائی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، تاہم مخلوق کے لیے خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ناجائز ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہی ان کو فرمایا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ان سے نکاح کرو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہا ہے آپ کی عمر کی قسم، یہاں کیا کہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ بھائی ان لوگاں جو ہے کیا مزے میں تھے جس وقت، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، وہ لوگ بہت مستی میں تھے، دیوانے ہو رہے تھے وہ لوگ، وہ وقت ویسا تھا، اب چھوڑیں گے نہیں جیسا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سزا دی، ابھی آگے جو ہے اس کا اور ذکر آئے گا، ایک دو اگلے درس میں پورا مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا بس کافی ہے، نماز کا وقت بھی ہو چلا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 34 سے لے کر کے آیت نمبر 72 تک سورہ ہجر کا جو ہے ہم نے تذکرہ کیا، تفسیر پڑھی اور آپ کو سنائی۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ قرآن مجید کا آسان علم لوگوں تک پہنچ سکے، مل سکے۔ سارے عالم میں جہاں بھی اردو ہندی بات ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، کلام ہوتا ہے، تو وہاں تک ہماری ویڈیو پہنچنا چاہیے۔ تو ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ کوئی سوال ہے
تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو فوری ملتی رہے کہ ہماری اگلی ویڈیو کب اپلوڈ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت، میں جب بھی اللہ پھر دوبارہ موقع دے گا آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔